یہ کہانی ہے ایک گاؤں کے سیدھے سادھے اور ایماندار چھوٹے تاجر رحمان کی، جس کا کاروبار مندی کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا اور وہ قرض کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اوے رحمان، باہر نکل، بہت دن گزر گئے۔ آج ہمارے پیسے واپس کر، ورنہ اس گھر سے تیرا بور یا بستر سمیٹ کر باہر پھینک دیں گے۔ بھائیو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، کچھ دن کی مہلت دے دو۔ گاؤں میں تو اب کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ میں دوسرے شہر جا کر پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں، آتے ہی پائی پائی چکا دوں گا۔ ہمیں بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ ہمیں پتا ہے تو رفو چکر ہونے کے چکر میں ہے۔ شہر جانا تو دور، تجھے اس گاؤں کی سرحد بھی پار کرنے نہیں دیں گے۔ پہلے ہمارا حساب کرو، پھر جہاں مرضی جاؤ۔ یا رب، میں کیا کروں؟ ایک تو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں، اوپر سے یہ لوگ جینے نہیں دیں گے۔ مجھے کوئی راستہ دکھا مولا۔ ابا جان، آپ روئیے مت، میں ہوں نا۔ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ بیٹی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے، لیکن خدا کی یہی مرضی تھی۔ یہ لوگ مجھے تو گاؤں سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ اب تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا میری بچی۔ مجھے؟ پر کہاں جانا ہوگا ابا جان؟ یہاں سے شمال کی طرف ایک گاؤں ہے، وہ وہاں کے سب سے امیر اور بااثر شخص ہیں۔ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو کیا وہ ہمیں قرض دے دیں گے؟ نہیں بیٹی، ایسے مفت میں نہیں۔ تجھے ان کے گھر ملازمہ بن کر جانا ہوگا۔ تجھے کام کر کے ان کا دل جیتنا ہے۔ وہ ایسے سخی انسان ہیں کہ جو ان کا دل جیت لے اسے انعام میں بہت نوازتے ہیں۔ بس یہی ہمارا آخری راستہ ہے تاکہ ہم اپنا قرض چکا کر کاروبار پھر کھڑا کر سکیں۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں آپ کی بات سمجھ گئی۔ میں ابھی تیاری کرتی ہوں اور نکلتی ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ بیٹی، لیکن جانے سے پہلے میری ایک بات سن لے۔ راستے کے گھنے جنگل میں ایک پرانی کٹیا ہے، وہاں ایک بزرگ درویش عورت رہتی ہیں جنہیں سب اماں سائیں کہتے ہیں۔ ان سے ضرور ملنا، ان کے الفاظ تجھے تیری منزل پانے میں مدد کریں گے۔ کوئی ہے یہاں؟ آ جاؤ بیٹی، اندر آ جاؤ، تمہاری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ اماں سائیں، سلام۔ مجھے دعا دیجیے کہ میں جس مقصد کے لیے نکلی ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ بیٹی، بڑی جلدی میں ہو، تھوڑا صبر کرو۔ بغیر صبر اور سیکھ کے کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے پاس کوئی روپیہ ہے؟ جی اماں، ہے تو، پر روپے کا کیا کرنا ہے؟ مجھے 1 روپیہ دو، میں تمہیں ایک قیمتی نصیحت دوں گی۔ یہ لیجیے، اب بتائیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا بیٹی، کبھی بددیانتی مت کرنا۔ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، پر جیت آخر میں سچ کی ہی ہوتی ہے۔ یہ تو مجھے پہلے سے معلوم ہے، کچھ اور بتائیے۔ اگر اور جاننا ہے تو 1 اور روپیہ دو۔ جی، یہ لیجیے، بگڑتے ہوئے کام سنوارنے کے لیے۔ محبت کرنا بری بات نہیں، لیکن نکاح سے پہلے اپنی چادر اور عزت پر کبھی آنچ مت آنے دینا۔ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہارے آنچل پر داغ لگے۔ اماں سائیں، آپ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ تیسری بات جانی ہے تو تیسرا روپیہ نکالو۔ جی، یہ آخری روپیہ ہے میرے پاس۔ راستے میں جسے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد ضرور کرنا۔ انسانیت کا دین سب سے بڑا ہے۔ جاؤ بیٹی، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کرن اماں سائیں کی باتیں دل میں لیے بڑی حویلی پہنچتی ہے، جہاں اس کا رشتہ دار ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا تھا۔ سلام چاچا، میں رحمان صاحب کی بیٹی کرن ہوں۔ ابا نے بھیجا ہے، مجھے کام کی سخت ضرورت ہے۔ اچھا، تو تم رحمان کی بیٹی ہو؟ ٹھیک ہے، تم آج سے ہماری حویلی کے باورچی خانے میں کام کرو گی۔ جاؤ، اندر طاہرہ سے مل لو۔ اچھا، تو تم نئی لڑکی ہو؟ دیکھو، آج صرف یہ دیکھو کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ زیادہ ادھر ادھر دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھنا۔ جی ٹھیک ہے۔ ارے، آپ لوگ یہ کیا کریں ہیں؟ مالک کے ساتھ اتنی بڑی بے ایمانی، اگر انہیں پتا چلا تو؟ اور ایسا ملاوٹی کھانا کھا کر ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اوے لڑکی، زیادہ عقل مت دوڑا۔ ہمیں 15 سال ہو گئے یہاں کام کرتے ہوئے، مالک کو آج تک کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی بہت چوری سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔
कल का खाना इसलिए अच्छा था क्योंकि वो बना मिलावट के साफ राशन से बना था और रोज आपको ये मिलावटी खाना खिलाया जाता है। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम लोगों को इतनी भारी तनख्वाह देता हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे ये घटिया काम करती हो। नमक हराम कहीं की। खुदा के लिए माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब्बाजान छोड़िए उन्हें, माफ कर दें। लालच में आकर अक्सर मुलाजिम ऐसी खता कर बैठते हैं, उन्हें एक आखिरी मौका दे दें। ठीक है शाहजेब, तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें काम से नहीं निकाल रहा, लेकिन याद रहे आज से इस बावर्ची खाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ करण की होगी। करण, मैं तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत करने लगा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो। आप मेरे मालिक के बेटे हैं और भाइयों की तरह हैं। खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए। मैं अपने मालिक के भरोसे का कत्ल नहीं कर सकती। वो लड़की बहुत चालाक और पाकबाज बनती है, मेरे जाल में नहीं फंसी। अब उसे इस हवेली से और इस दुनिया से ही साफ करना पड़ेगा। अब्बाजान, गजब हो गया, हवेली में चोरी हो गई। मेरे कमरे से सोने की घड़ी और कीमती सामान गायब है, और ये काम उस नई लड़की करण का है। आज सुबह यही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा थैला था। क्या करण? वो तो इतनी भूली है, ऐसा नहीं कर सकती। अब्बा, वो भूली नहीं, आस्तीन का सांप है। उसने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुझ पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगा देगी। उसे सीधे ख़त्म करवा दीजिए अब्बा, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं इसे बाजार भेजता हूँ और बदमाश को भी उसकी निशानी बता देता हूँ ताकि वो उससे पहचानने में गलती ना करे। शाहजेब को बुलाओ। शाहजेब कहाँ है? वो शायद घर नहीं है। अब मुझे एक काम बता दे, मैं वो करके दे दूंगी। मैंने उससे कुछ काम के लिए बाजार भेजना था। अरे अम्मा जी, आप बैठिए, मैं आपका ये सामान पहुंचा देती हूँ। ताहिरा बीबी, ये क्या हो गया? कोई मदद करो, उन्हें हवेली पहुंचाओ। नहीं ताहरा, ये क्या हो गया? ये तो मैंने करण के लिए जाल बिछाया था। ताहरा, तुम कैसे मर गई? शाहजेब, ये तो क्या बक रहा है? क्या ये सब तेरा क्या है? अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा और ताहरा का चक्कर चल रहा था। करण हमारी चोरियां पकड़ रही थी, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए बदमाश भेजे थे, पर मेरी नफरत ने मेरी ही ताहरा की जान ले ली। लानत है तुझ पर शाहजेब, तूने मेरी परवरिश और उस हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। आज से तेरा इस बाप से कोई रिश्ता नहीं। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम जैसी पाक साफ लड़की पर शक किया। ये लो ढेरों रुपए और इनाम, अपने अब्बा का कर्ज उतारो और हमेशा खुश रहो। अम्मा साईं, आपकी तीनों नसीहतों ने मेरी जान भी बचाई और मुझे मंजिल भी दिलाई। पर आपने वो 3 रुपए क्यों लिए थे? बेटी, मुफ्त की चीज़ की इंसान कभी कदर नहीं करता। जब इंसान की जेब से कुछ जाता है तभी वो अब्बाजान, मैं वापस आ गई। मेरी प्यारी बेटी, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा और हमारा कारोबार फिर से मुस्कुराएगा। तो देखा आपने, सच्चाई, पाकदामनी और इंसानियत का रास्ता इब्तदा में कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत और कामयाब होता है।